جب اللہ کی شان کو زیب دینے والے جو جملے ہیں، کسی مولانا کو آپ تو کر کے بات کرتے ہو؟ کسی پیر صاحب کو؟ نبی کیا تو سوچنا بھی گناہ ہے، اور وہ جو سب کا مالک و مختار، سب کا دینے والا، تو اس کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ مذاق کرے۔ تو ان لوگوں نے جو ترجمے کیے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مجھے اپنے یہاں کے ایک پولیس آفیسر تھے، ابھی ٹرانسفر ہو گئی ان کی، جالا صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک قرآن دو ٹرانسلیشن والا گجراتی۔ تو میں نے کہا صاحب رہنے دو، یہ آپ کی ڈیوٹی کا پارٹ ہے اور آپ پڑھتے ہی ہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی لنڈن کے اندر پڑھے گا تو کیم سو تمہاری طبیعت کیوی سے وہ بول پائے گا؟ کیوں؟ ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مدراس کے اندر اگر پڑھے گا تو تمہیں کیا جاؤ سو نے کیا رہے پاچھا ہوا نا سو بول سکے گا؟ کیوں؟ تو اگر اچھے ترجمے والے سے سیکھے گا تو عقیدہ اچھا بنے گا۔ جس نے قرآن کا ترجمہ اچھا کیا ہے، اب یہ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے آیت نمبر 14 اور 15 کا، کہ منافقوں نے، کافروں نے یہ کہا کہ بھئی مذاق ہم ان سے کرتے ہیں مگر ہم تو کبھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ دوسری آیت میں معاذ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان سے مذاق، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی اللہ کی ذات کو یہ زیب نہیں دیتا۔ کسی سے بھی مذاق کرنا یا اللہ کی ذات کے لیے یہ تصور کرنا بھی، میں تو کہتا ہوں کہ کفر کی حد تک کا گناہ ہے، کفر کی حد تک کا گناہ ہے۔ برابر ہے۔ ابھی ایک مولانا کا بیان ہے کہ بھائی نشانی کیا ہے ان لوگوں کی، مولانا یعنی بہت بڑے مولانا ہیں سنیوں کے، تو نشانی یہ ہے کہ اونچا پائجامہ، تو بولے بھائی اونچا پائجامہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے تو بولے سروں کے اوپر نشان ہونا کباب کا، تو مولانا فرماتے ہیں کہ بھئی سر کے اوپر نماز کا نشان حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بھی ہاں، اور پائجامہ اونچا پہننا یہ تو سنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم ہے کہ پائجامہ اونچا پہنا کرو۔ جہاں تک میرے اپنے عقیدے کا، ایمان کا سوال ہے، تم سب جانتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ کا عقیدہ کفرانہ ہے تو اس سے ہماری کوئی باندھ چھوڑ نہیں ہے۔ کوئی گستاخ رسول اللہ ہے، کوئی گستاخ آل رسول ہے، کوئی گستاخ ولی اللہ ہے، تو اس سے ہماری کوئی باندھ چھوڑ نہیں ہے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور اس قسم کا عقیدہ بھی اگر کوئی رکھتا ہو، جیسے ابھی حاجی صاحب نے پکڑا، صحیح پکڑا، مگر وہ بھی سمجھ لے کہ ان کا کسی کے ساتھ میں ہونا، اس کا مطلب تم اس کے ایمان کے اوپر شک نہیں کر سکتے، یا کوئی اگر اس کی مسجد کے اندر جا کے انجانا جس کو پتہ ہی نہیں ہے اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو تم اس پر شک نہیں کر سکتے۔ میں کیمرے پر بات کر رہا ہوں، الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مگر وہ کہ جو گستاخ رسول اللہ، گستاخ ولی اللہ، گستاخ اہل بیت ہے، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، اور جن کا عقیدہ اور جن کا علم، جو میں کہتا ہوں کہ گریجویٹ آف ان ایجوکیشن، کہ معاذ اللہ اللہ کے لیے مذاق جملے کا استعمال اگر کرتے ہو تو یہ عقیدہ جو ہے، یہ اگر مان لیتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو معافی ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اپنا عقیدے کے اوپر ڈٹے رہے ہیں اور یہی اگر یہ پرنٹ کرتے رہیں گے، یہ کس کا ہے؟ اہل حدیث کا۔ بھائی اس کا بھی وہ دکھا دو کون ہے اس کے ترجمہ کا، مگر صرف اندازہ لگا کر کے کوئی اس کی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، انجان ہے، جس کو معلوم نہیں ہے، لیکن جس کو معلوم ہے کہ امام کا عقیدہ ایسا ہے اور اس کے بعد اگر اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے، اور کوئی بھی مسلمان نہیں پڑھے گا۔ جن کا عقیدہ اللہ کے بارے میں ایسا ہوگا، رسول اللہ کے بارے میں ایسا ہوگا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھے گا، اور پڑھے گا تو ہوگی بھی نہیں ایسا، وہ مسلمانوں کی گنتی بھی نہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، مگر یہ جو گستاخانہ کلام ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ